پنجاب ابھی آپ آ رہے تھے، راستے میں آتے ہوئے آپ بتا رہے تھے بڑا SOP نہیں آج کا کیا ہے، روز دو دفعہ میں گزرتا ہوں، یہ معاشی منڈی جو سب سے بڑی لاہور کی ہے اس کے پاس سے گزرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ 20-25% لوگ ماسک پہنے ہوتے ہیں، اور فاصلے کا تو التزام بالکل ہے ہی نہیں، کوئی فاصلہ نظر نہیں آتا۔ اب یہ پاکستان ان 4-5 ملکوں میں شامل تھا، امپیریل کالج نے بھی کہا جہاں کنٹرول کر لیا گیا تھا اور حکومت کو اس کی پرفارمنس کی داد دی گئی اور بجا طور پہ دی گئی، اور سمارٹ لاک اپ کا جو آئیڈیا تھا وہ لاک ڈاؤن کا جو بالکل صحیح ثابت ہوا، لیکن یہ پھیلا کیسے تھا؟ یہ اتنا پھیلنا ہی نہیں چاہیے تھا، جتنے ریزسٹنس ہے لوگوں میں اگر احتیاط کی جاتی تو نہ پھیلتا۔ یہ امریکہ کی طرح ہوا نہ، برازیل کی طرح ہوا، برطانیہ کی طرح ہوا، ڈینمارک نے ایک تجربہ کیا، ناروے نے ایک دوسرا تجربہ کیا، کہیں احتیاط کی گئی کہیں نہیں کی گئی، کہاں وہ ہرڈ امیونٹی کا تصور دیا گیا۔ بھائی جتنا آپ بچ سکتے ہیں خدا کا بندو اتنا تو بچو۔ اب یہ ہمارے ہاں ریزسٹنس زیادہ ہے ویسے ہی، لیکن بہرحال حکومت کی کوششیں بھی تھیں، اس میں ان لوگوں نے بڑا کنٹرول اس کو داد دینی چاہیے، محنت تو اس پہ کی گئی، اور ان حالات میں منڈی بھی تو منڈی ضروری ہے، خریدنا عید ہے، نہیں ہر چیز ضروری ہے، کھانا کھانا ضروری ہے نا، تو 2 کی بجے اگر آدمی 4 روٹیاں کھا لے تو ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وزن اس کا بڑھے گا، امراض پیدا ہوں گے، اور کھانا اگر صاف نہیں ہوگا، برتن اگر صاف نہیں ہوں گے، قربانی جو ہے وہ ضروری ہے، فرض کفایہ ہے، ویسے فرض نہیں ہے، فرض کفایہ اور فرض ہر شخص یہ جذبہ رکھتا ہے کہ اس کو قربان کیا جائے، نہیں جذبہ رکھتا ہے تو مطلب یہ اپنی صحت کا خیال کیوں نہ رکھا جائے، موت کا رسک کیوں لیا جائے؟ دیکھیے نا بہت سے لوگ ہیں جو دیہات سے آئے ہوں گے، شہروں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن پہ اثرات نہیں ہیں، کرونا کے شکار ہیں مگر اس کا کوئی اثرات نہیں نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، کھانسی نہیں ہے، پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہے، بخار نہیں ہے، پٹھوں میں درد نہیں ہے، لیکن اس سے ایک بوڑھے آدمی کو ہو جائے، جو آدمی بکرا خرید کے لے جائے گا اور اسے اگر ہو گیا اسے معلوم ہی نہیں ہے، مگر اس کے بوڑھے والدین ہیں گھر میں، محلے میں کوئی بوڑھا آدمی اسے ہو گیا، ایک مجھے پولیس والا نظر آیا، ممکن ہے زیادہ ہوں، کہاں؟ معاشی منڈی میں، اچھا وہ تو ممکن ہے ایک سے زیادہ، وہ لا تعلق کھڑا تھا بالکل۔ بات یہ ہے کہ پولیس کو اس قابل آپ نے بنایا ہی کب ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے کی کوشش کرے؟ پولیس کو نہ آزادی ہے نہ سہولتیں حاصل، قانون کے اندر جو آزادی ہونی چاہیے وہ قانون کے دائرے میں، 3 مہینے میں ایوریج 4 مہینے ہے SHO، 3 سال اس کی ڈیوٹی ہونی چاہیے، اور سب سے اہم تھانہ ہی ہے، باقی اوپر کے افسروں کی بھی اہمیت ہے، مگر اگر تھانے دار ٹھیک کام کرتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کہیں کوئی تھانے دار اچھا آ جاتا ہے، جرم کسی چند پولیس والے منڈی میں آنے والی رش کو کیسے کنٹرول کریں گے ہارون صاحب؟ ایک پولیس والا جب چلا جاتا تھا کسی علاقے میں انگریزوں کے زمانے میں، تو انگریزی اقتدار میں، غیر ملک اقتدار ہونے کے باوجود، تو گاؤں کے جرائم پیشہ لوگ سہم جاتے تھے اور اس کا ہفتوں تک اثر رہتا تھا۔ دیکھیں ایوب خان کا مارشاء اللہ لگا تو مجھے یاد ہے، میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے 2 یا 3 میں کہ چیزیں سستی ہو گئی تھیں، ایک دور دراز گاؤں میں سرگودا کے، اور ملاوٹ جن چیزوں کے بارے میں ذرا سے دکانداروں کو شبہ تھا وہ انہوں نے نہر میں بہا دی تھی، اچھا اسی وقت اسی رات کو۔ حکومت کا ایک رعب ہوتا ہے جو وہ قائم رکھ سکتی ہے یا اسے ختم کر دے، یا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، آپ نے جس دن تبلیغی اجتماع کی اجازت دی تھی اس دن آپ نے پسپائی اختیار کر لی تھی، ٹھیک ہے، پھر شہادت یوم امیر المومنین پہ ظاہر ہے جلوس نکالنے سے آپ کیسے روک سکتے، جب ایک کو اجازت دی تو دوسروں نے بھی کہا۔ پھر رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین نے کہا مسودہ پڑھا جا چکا کہ یہ 12 نکات طے پا گئے ہیں، پڑھا جا چکا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، مسجدیں کھلی ہیں۔ وہ بھائی مسجدوں کو تو ضرور کھلا ہونا چاہیے، مسجدیں ہی تو نشان ہے اسلام کا، آباد رہنی چاہیے، مگر
دنیا بھر میں جو مسلمان ممالک ہیں ان میں آباد ہیں نا مسجدیں. ترکی میں زیادہ آباد ہیں, کم آباد نہیں ہیں. ملیشیا میں کم آباد نہیں ہیں. لیکن اس میں احتیاط میں کیا اعتراض ہے, اور برہم ہو کر کہا انہوں نے, اور بعد میں انہوں نے بھی کہہ دیا. شیخ الاسلام جی نے کہا جاتا ہے, جسٹس تقی عثمانی صاحب نے. پتہ نہیں شیخ الاسلام کیا ہوتا ہے, میری تو سمجھ سے باہر ہے. نہیں ابھی کیا بکرا پھر آن لائن خریدا جائے یار, سب کیا کیا جائے, منڈی نہیں جانا تو پھر کیا ہو؟ نہیں جائیں منڈی جائیں نا, اب 10 کا جو ایس کی پابندی کریں نا. 10 لوگ ایک ساتھ جا رہے ہیں. کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. ناممکن وہ چیز ہوتی ہے جس کا ارادہ نہ ہو. اچھا, جس چیز کا ارادہ پختہ نہ ہو. کتنے مشکل کام لوگ طے کرتے ہیں. انڈیا میں ایک دن اچانک انہوں نے لاک ڈاؤن کیا. جی ایسا ہی ہے. لوگ سینکڑوں میل پیدل چلے. یہ ٹھیک ہے کہ بعض واقعات ہوئے, مگر افسوسناک واقعات ہوئے, کرینے سے تو نہیں کیا گیا, مگر 99% لوگ 99.9% اس سے بھی زیادہ زندہ سلامت پہنچے نا. افغانستان میں ایک عام آدمی اوسطاً آج کے حالات میں جو معلوم نہیں, ممکن ہے تھوڑے سے مختلف ہوں, جس زمانے میں دیکھتا تھا اس کو, افغانستان کی کوریج کر رہا تھا, 20 میل ایوریج پیدل چلنا کوئی بات ہی نہیں. اور یہ عام آدمی نہیں, افغان لیڈر بھی پیدل چلتے تھے 20 میل. جس چیز کا آدمی عزم اور ارادہ کر لیتا ہے, انڈیویجول ہو یا ادارہ ہو, اور بار بار اس کو ہم نے دہرایا, سول ادارے سول ادارے سول ادارے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ نے تفتان میں کیا, اور بعد میں یہ بہانہ تراشا ہے وہ دور دراز مقام تھا. دور دراز کیا دور دراز تھا وہاں پہ؟ کیا چیز تھی جو وہاں نہیں پہنچائی جا سکتی تھی؟ آپ کے پاس اتنی بڑی آرمی ہے, اس سے مدد لی جا سکتی تھی. آپ لیتے ہیں مدد؟ یہ کورونا میں آپ نے مدد لی نا, اور اس کا فائدہ بھی ہوا. مگر آپ کرنا ہی نہیں چاہتے. گورنر کراچی سے پشاور تک آپ دیکھ لیں, وہ مہینے سے ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی نالے صاف کرو. یہاں لاہور میں بیٹھ کے اگر ہم یہ محسوس کر رہے تھے, تو وہ کراچی جو ہے اسی پہ انحصار ہے نا پاکستان کی معیشت کا. بنیادی طور پر تو کراچی پہ انحصار ہے, وہی بندرگاہ ہے, وہیں سب سے زیادہ انڈسٹری ہے, زیادہ بیشتر مصنوعات وہیں بنتی ہیں. پاکستان کا معاشی ہب بھی کراچی کو کہا جاتا ہے. اب آپ اس کے معاملے میں اتنی لاپرواہی ہے. بلدیاتی اداروں کو آپ اختیار دیتے نہیں. جب بلدیاتی اداروں کے پاس اختیار تھا تو صورتحال بہتر تھی. مجھے یاد ہے کہ شدید بارش ہوئی مصطفیٰ کمال کے دور میں, اور اخبار رمیز جو ہیں جیسے کرتے بعض اوقات سنسنی پھیلاتے ہیں, پانی کھڑا ہے جی. اس نے کہا بھائی ایک دن تو دو, جب ان کی عادت ہے غصہ میں آنے کی, ایک دو دن میں, 2 دن یا 3 دن میں پانی نکال دیا گیا. او بھائی ہر سال جو آنا تو آپ کے پاس ہونے چاہیے, پمپنگ کا انتظام ہونے چاہیے نا. ساتھ آپ کے سمندر ہے, وہ اس طرح بننا چاہیے. کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کراچی پہ, کتنے ہزار ارب روپے پچھلے 10 سال 11 سال میں 12 سال میں ہوئے ہیں. تو اس طرح بننا چاہیے نا سیبریج کے, وہ پانی جو ہے وہ چلا جائے. یہاں تو صاف پانی نہیں ملتا, پمپنگ سٹیشنز بند ہے بجلی بند ہونے کی وجہ سے. وہ تو ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی بند ہیں, اور 90% پانی صاف ہوئے بغیر سمندر میں ڈالا جاتا ہے. الیکٹرک نے لوگوں کو رحم و کرم پر چھوڑ دیا, کئی لوگ اپنی جان سے. الیکٹرک جو ہے اس پہ الزام یہ ایک تو افسروں کو وہ رشوت دیتی ہے, ایک وہ سیاستدانوں کو, اور اربوں روپے بعد سیاستدانوں کو دیے گئے ہیں. اب میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ بھئی وہ اپنا دھندا جاری رکھیں, یعنی کہ خلق خدا کو اذیت دیتے رہیں. اور کسی نے بھرپور احتجاج نہیں کیا ہے. جماعت اسلامی نے شروع کیا تھا, اب عید سر پہ آ گئی, ظاہر ہے کتنے دن کرتے وہ. اور نہ پیپلز پارٹی کو اس کی فکر ہے, نہ نون لیگ کو اس کی فکر ہے, صوبے کی فکر نہیں ہے, اپنا کوئی درد ہے ہی نہیں, احساس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم انہی کو بار بار منتخب کرتے ہیں, انہی لوگوں کو. اور خدا کے بندو الیکشن کے دن گھر بیٹھ جاؤ, کوئی اور حل نہیں ہے اگر تو الیکشن کے دن گھر بیٹھ جاؤ. اگر تمہارے پاس کوئی اچھی پارٹی نہیں, آپشن ہوتا ہے بعض ملکوں میں کہ 2 امیدوار ہیں, کسی کو بھی ووٹ نہ دو. اب جب ایک تیسرا کھانا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی ووٹ نہیں دیا, اب جب کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے دوبارہ الیکشن کرنا پڑے گا, نیا امیدوار سامنے آئے گا. آپ لوگوں کو اگر چھوڑ دیتے ہیں, یعنی خرابی کیسے ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی. کنفیوشس سے لے کے سقراط تک اور آج تک جو بڑے فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں
خرابی اس لیے نہیں پھیلتی کہ برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، خرابی اس لیے پھیلتی، بروں کی وجہ سے نہیں پھیلتی، شریف لوگوں کے خاموش ہونے کی وجہ سے پھیل جاتی ہے۔